اللہ کریم نے کی فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب اساں عرصے تو دیکھ رہے ہیں کہ تیرا سر اقدس، تو بار بار آسمان نہ، تیری نظر بار بار آسمان نہ۔ حضور دی خواہش ہے، حضور دی خواہش تے مرضی کی ہے کہ جس کعبے چاپ پیدا ہوئے نا اسے قبلہ بنا دیتا ہے، یعنی حضور چند دیان مسجد حرام بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا دیتا ہے۔ بیت اللہ شریف تو پہلے قبلہ بیت المقدس ہے، شام والا بیت المقدس، حضور بیت اللہ شریف ہے جدو نماز پڑھ دیا نا آپ رخ بیت المقدس کر رہے ہیں، کیونکہ بیت اللہ شریف ہے تو کداں ہی رخ کر رہا ہوں درمیان ہے جڑے پاسے رخ کر لو نماز، تو حضور رخ بیت المقدس کر رہے ہیں۔ پر جدو آپ مدینہ ہجرت ہونا ہوں یہ ممکن ہے، کیونکہ مدینہ پاک بیت المقدس ہے شمال کی طرف اور بیت اللہ شریف ہے جنوب کی طرف، اپوزٹ ہے، مخالف سمت ہے۔ اور شمال کی طرف بیت المقدس ہے، جنوب کی طرف بیت اللہ شریف ہے، شمال کی طرف شام جتنے بیت المقدس اور جنوب کی طرف عرب مکہ مکرمہ جتنے بیت اللہ شریف۔ تو حضور نے 16 مہینے نمازاں پڑھی ہیں، پر حضور کو پوچھو کی میں پڑھی ہے؟ حضور چاہتے ہیں کہ اگر نبوت بنی اسرائیل تو بنی اسماعیل نے چاہی، بنی اسرائیل چنو بنی اسماعیل تے قبلہ بھی تو ساڈا ہونا چاہیے نا، اگر شریعت الگ ہے تو کعبہ موڑے کیوں؟ اس واسطے حضور قد نرا تقلب وجہک فی السماء، رب فرماندا ہے اے محبوب اساں تہاڈا بار بار چہرہ آسماناں کی طرف اٹھنا ویکھ لیں، وجہک فی السماء کہ تہاڈا چہرہ بار بار اٹھتا ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ اور قرآن پاک دوسرے مقام پر اللہ ذی یراک حین تقوم، اے محبوب جس جس گھر وچ تساں رہے ہو، جس جس باپ دی پوشت وچ رہے ہو، اساں تانوں ویکھدے ہو، اللہ ذی یراک، تساں جتھے جتھے کھڑے ہو اساں تانوں۔ اور سورہ طٰہٰ وچ کی فرمایا کہ انکا بِأَعْیُنِنَا، انکا بِأَعْیُنِنَا، اے محبوب تساں ساڈی نظر وچ رہو، تساں ساڈی نظر، فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، اور رب نے یہ نہیں فرمایا میری نظر ساڈی نظر ہے، گویا رب مصطفیٰ نو فرشاں تے ویدا آئی صرف کلا نہ ہی ویدا فرشتیاں دی جماعت نال ویدا، فرشتیاں فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، اے محبوب آپ ہماری نظروں میں رہتے ہیں۔ تو ایک طرف تو محبوب کا یہ مقام، محبوب کا یہ مقام ہے، اور دوسری طرف مدینہ پاک میں چلے جائیں تو انہوں نے اپنے تنخواہ خور مولوی رکھے ہوئے جو ہمیں ادھر جائیں تو گمراہ، جو جالی کو چومنا گمراہی سمجھتے ہیں، انگوٹھوں کو چومنا گمراہی سمجھتے ہیں، تسبیح پہ اللہ اللہ کرنا گمراہی سمجھتے ہیں، اگر کوئی پیر والی ٹوپی پہن لے گمراہی سمجھتے ہیں، اگر سفید کپڑے کے علاوہ کوئی کپڑا پہن لے تو گمراہی سمجھتے ہیں، اور پھر ان کا مولوی آ جاتا ہے اور ہمارے عقیدوں کو خراب کرتا ہے۔ جعلی اگر ٹوپی پہ لکھا اس نے ٹوپی، جی آج مولانا صاحب مدنی ہیں، غضنفر مدنی ہے یا کیا، اس کی پوسٹیں بڑی آ رہی ہیں، لیکن اگر کوئی آگے کوئی جواب دیتا ہے تو وہ اس کا جواب سنتا نہیں، اپنی ہی مارتا ہے، اپنی چلاتا ہے اور خوش ہوتا ہے جناب۔ تو جو کرایہ اور پاسپورٹ اور اپنے گھر کو چھوڑ کے مدنی مختار کی طرف گیا ہے تو کیا وہ گمراہ ہونے کے لیے گیا ہے؟ کیا وہ اپنے ایمان خراب کرنے کے لیے نہیں، وہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے۔ ہم چومتے ہیں، کیوں چومتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم مصطفیٰ کی تعظیم کرتے ہیں، ہمیں آقا سے محبت ہے۔ اور آئیں مولوی حسین احمد مدنی، مولوی حسین احمد مدنی کتاب ہے شہاب ثاقب، انہی کا یہ کتاب کیا ہے؟ شہاب ثاقب، اور اس کا صفحہ 47 پہ لکھتا ہے ہمارے بڑوں کا مقولہ ہے کہ حضرت کچھ کر نہیں سکتے، ہمارے ہاتھ نعوذ باللہ الیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد۔ میں اس کے الفاظ دہرا رہا ہوں صرف اس کے الفاظ آپ تک پہنچانے کے لیے کہ یہ نبی کے کتنے قدردان ہیں۔
یہ نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو مولوی حسین احمد مدنی شہاب ثاقب میں لکھتا ہے ہمارے بڑوں کا مقولہ ہے نبی کچھ کر نہیں سکتا. ہماری لاٹھی جو ہے نا, ہمارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے یہ زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے حضرت کی نسبت, کیونکہ اس سے ہم کتے کو بھگا سکتے ہیں. اور اس طرح کے بڑوں کے چیلے ہمیں سبق سکھائیں, ہمیں درس دے نبی کا در. اب نبی سے نفرت کا دیکھیں, نبی سے یہ نفرت ہے کہ محبت, یہ نبی سے عقیدت ہے کہ نبی سے بغض ہے کہ نبی کو چکار نہیں سکتا. ایک طرف تو اس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی سے زیادہ میری لاٹھی, اور ایک طرف ہمارا عقیدہ ہے, ہم کہتے ہیں نبی جس زمین پہ چلا ہے نا, اور آپ کے جوتے کے نیچے جو مٹی آئی ہے اس مٹی کو بھی رب نے بے مثل و بے مثال. ہم کیوں چومتے ہیں؟ ہم نبی کے جوتے مبارک کے امثال وہ جناب اکٹھے کیے پھر رہا ہے. یہ دیکھو جی, یہ نبی کے نالائن انہوں نے لگائے ہوئے. کیا نبی نے حکم دیا تھا؟ کیا نبی نے ایسا کہا تھا؟ ادب نبی کے حکم کا محتاج نہیں. نبی نے صحابہ کو ادب کرنے کا حکم نہیں دیا تھا, لیکن جب حضور وضو فرماتے تھے صحابہ اس طرح ارد گرد اکٹھے ہو جاتے تھے, نبی کے جسم سے لگا ہوا قطرہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے. کیا نبی نے فرمایا تھا اور نبی نے انہیں حکم دیا تھا کہ میرے وضو کے قطروں کو بھی, یہ ان کا ادب تھا, یہ ان کی محبت تھی. کوئی قطرہ کوئی پی رہا ہے, کوئی چہرے پہ لگا رہا ہے, کوئی اپنے جسم پہ لگا رہا ہے, تو یہ صحابہ کا ادب تھا. صحابہ تو نبی کے قدم چومتے تھے, صحابہ تو نبی کی عزت و تکریم کرتے تھے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر, یہ ممبر ہے نا, ممبر پہ بیٹھ کے نبی جس جگہ پہ ہاتھ رکھتے تھے سیدنا عبداللہ ابن عمر وہ سے لیتے تھے. مسلم شریف اٹھانا, مسلم شریف اٹھا جلد 2 صفحہ 190 پہ اٹھا. حضرت سیدنا صدیق اکبر کی پیاری بیٹی حضرت اسماء آپ فرماتی ہیں حضور کے وصال کے بعد حضور کا ایک کرتا, حضور کا ایک چولا جو حضور نے چوغا مبارک آپ نے پہنا تھا وہ ہمارے پاس محفوظ تھا تبرک کے لیے. سبحان اللہ. صحابہ تو نبی کی چیزیں تبرک کے لیے رکھتے تھے. اگر آج ہم رکھ لیں تو اس میں کیا, یہ تو صحابہ کی سنت ہو گئی. تبرک کے لیے ہمارے پاس تھا. آپ فرماتی ہیں مدینہ میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا, مدینہ میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ ہمارے پاس آتا. فَيَغْتَسِلُوا لِلْمَرْضَى. ہم کیا کرتے, نبی کے پہنے ہوا کرتا, نبی کا پہنا ہوا قمیض ہم پانی میں ڈبو دیتے, پانی میں ڈبو کر پھر اسے نچوڑتے, وہ پانی ہم مریض کو پلاتے. فَيَسْتَشْفَى بِهَا. اللہ حضور کے کرتے کے پانی کی برکت سے اس مریض کو شفا دے دے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. فَيَسْتَشْفَى, اس مریض کو شفا ملتی. کیا پانی شفا والا تھا؟ کیا پانی آب شفا تھا کہ پانی میں شفا تھی؟ نہیں جی, پانی میں شفا نہیں تھی. پانی شفا والا کیوں بنا؟ پانی کو نسبت ہوئی نبی کے کرتے سے, پانی کو نسبت ہوئی نبی کے قمیض سے. پانی مس ہوا نبی کے قمیض سے اور قمیض مس ہوا نبی کے جسم سے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. قمیض مس ہوا نبی کے جسم سے, تو اس قمیض میں بھی اللہ کریم نے برکت ڈال دی. اب جو کوئی مریض اس نچڑے ہوئے پانی کو پیتا ہے اسے شفا مل جاتی ہے. تو نبی کی نسبت قمیض کو, قمیض کی نسبت ہوئی پانی سے, تو پانی دافن بلا بن گیا, پانی بیماریوں کو دور کرنے والا بن گیا, پانی شفا دینے والا بن گیا. اور جس کی نسبت سے پانی شفا دینے والا بنا ہے تو جس کی نسبت ہے کیا وہ شفا نہیں دے سکتا؟ کیا حضور اگر پانی دافن بلا ہے تو میرا محبوب بھی دافن بلا بھی ہے, دافن بابا بھی. اور صحابہ کرام کو کیا بتایا گیا تھا؟ کیا ان کو حضور نے بتایا تھا کہ میرے قمیض میں شفا ہے؟ جو آج ہم سے سوال ہوتے تم چومتے ہو, چومنے کا سوال ہوتا ہاں تم انگوٹھے چومتے ہو, نبی نے تمہیں بتایا, یہ صحابہ نے حکم دیا. بھائی
جب حضرت آسمان وہ پانی نچوڑ کے صحابی آیا نا اور صحابہ آ رہے ہیں نا، نبی کے وصال کا دور ہے، جب وہ نچوڑ کے پانی پلاتی ہیں، کیا نبی نے بتایا تھا؟ اور خصائص کبریٰ اٹھا کے دے، جلد اول صفحہ 82 میں دیکھو، حضرت عباد بن عبد الصمد فرماتے ہیں ہم سیدنا انس بن مالک کے گھر گئے، یہ صحابی رسول ہے، 9 سال نبی کی خدمت کرنے والا، 9 گھر ہے، نبی کے گھر میں رہنے والا، نبی کا سادہ سرف لانے والا، نبی کی محبت میں مستغرق۔ سیدنا انس بن مالک کے گھر گئے تو آپ نے اپنی لوڑی کو، نوکرانی کو کہا کہ دسترخوان بچھاؤ، کھانے کا وقت تھا، دسترخوان بچھاؤ۔ لونڈی جب دسترخوان لائی، وہ خادمہ غلامہ جب دسترخوان لائے، وہ تھا میلا، وہ کیا تھا؟ میلا تھا۔ تو ادھر تنور جل رہا تھا، تنور کیا ہے؟ جل رہا تھا، تو آپ نے فرمایا اسے تنور میں پھینک دو، اس کپڑے کو تنور میں پھینک دو۔ اور پھر جب فَيَخْرُجُ، حدیث کے الفاظ ہیں فَيَخْرُجُ ابْيَضَ اللَّبَنَ، جب وہ آگ سے نکالا گیا، سبحان اللہ، جب وہ کپڑا، وہ دسترخوان، وہ کندورا جب روٹی وغیرہ کھانا رکھتے ہیں، نکالا گیا تو اتنا سفید تھا جس طرح کے دودھ، ابیض اللبن، دودھ کی طرح سفید۔ اب صحابہ حیران ہیں، صحابہ کہتے ہیں انس یہ کپڑا بہت کمال ہے جناب، یہ آگ اس پہ اثر ہی نہیں کرتی، آگ اسے جلاتی ہی نہیں ہے، کیا یہ کپڑا کہاں سے لیا ہے؟ روم سے آیا، ایران سے آیا، فارس سے آیا۔ بڑے حیران ہیں کہ کپڑا، حالانکہ کپڑے کی آگ کی عادت ہے جلانا، آپ تو منت کرو، سماجت کرو، اس کی عادت ہے نا جلانا، یہ جلائے گی۔ اس لیے رب کا حکم ہے کہ آگ میں اپنے مال کو نہ پھینکو، گناہ گار ہوگے، خود آگ میں نہ جاؤ کیونکہ اس کی عادت ہے۔ لیکن ہمارا یقین ہے کہ اس آگ میں قوت احراق، جلانے والی قوت پیدا کرنے والا میرا رب ہے، میرا جس نے قوت پیدا کی ہے وہ اس کو چھین بھی تو سکتا ہے، بے شک، لے سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا لیے کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم 3 میل تک اتنی آگ تھی، 3 میل تک، اگر پرندہ بھی فضاؤں میں اڑتا جل کے سوا، جل کے راکھ ہو جاتا 3 میل تک۔ پر جب رب نے حکم دیا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جائے، تو آگ ٹھنڈی ہوئی کہ نہیں؟ رب کے حکم کو مانا، ہم رب کی تخلیق، رب کو بطور خالق مانتے، تو آگ کا کام تھا جلانا۔ صحابی نے جناب تندورا اور وہ دسترخوان ڈال دیا۔ دوسرے صحابہ نے پوچھا انس یہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں، یہ وہ کندورا، یہ وہ کپڑا ہے جس سے محبوب کریم اپنا چہرہ صاف کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس کپڑے کو لمس رسول لمس رسول حضور اپنا منہ مبارک اس سے صاف کیا، اس لیے اور فرمایا لا تاکلوا النار اجساد الانبیاء، آگ اس کپڑے کو جلا نہیں سکتی جو نبی کے جسموں سے گزرا ہوا ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات، جسے نبی کا لمس اسے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ مولانا رومی فرماتے اس مقام، اے دل ترسندہ از نارو حساب، اے دل جو ڈر رہا ہے عذاب دوزخ، جہنم کی آگ، اے دل ترسندہ از نارو حساب، باچنا تستو لبے کن اقتراب، اور تو کیوں ایسا نہیں کرتا؟ اس طرح کر، اور جہنم کی آگ سے ڈرنے والے، اور نبی کے چہرے سے لمس حاصل کر، نبی کے ہاتھوں سے لمس حاصل کر، نبی کے ہاتھوں کو چون، باچنا دستو لبے کن اقتراب، نبی کے لبوں، نبی کے ہاتھوں سے اپنی نسبت پیدا کر، اے دل ترسندہ از نارو حساب، باچنا دستو لبے کن اقتراب، اور چون جماد راچنا تشریف دار جانے عاشق را چاہا خال کا کشاد، کیا دیکھا نہیں انس کے ہاں کپڑے کو آگ نے اس لیے نہیں جلایا کہ نبی کے جسم سے لمس، نبی کے جسم سے لگا تھا، نبی نے چہرہ صاف اس سے کیا تھا۔ جب نبی کی نسبت ہوئی نا تو کپڑے کو آگ، تو
اگر تو نبی سے نسبت پیدا کرے گا تو سارے جہانوں میں تجھے یہ مقام مل جائے گا، کوئی آگ تیرے قریب نہیں آ بے شک جانے راجہ عاشق خوشحال۔ ہاں جی، تو حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ آگ اس کپڑے کو نہیں جلاتی، اور یہ تو آگ ہے۔ آئیں مدارج النبوہ، مدارج النبوہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی طرف آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا تنور میں روٹیاں لگا رہی، سیدہ بطول تنور میں روٹیاں لگا رہی، ادھر محبوبہ ہے، تو آپ نے محبت فطری کے تحت آپ نے بھی ایک روٹی تنور میں لگا دی، ایک روٹی تنور میں لگا دی۔ حضور کا یہ طریقہ بتاتا ہے کہ صرف جتیاں دے نہ سماڑیاں نو بیویاں نو پہنا بیٹیاں نو نہیں رو بھی نہ پایا کرو، کدی کدی انہاں نال ہاتھ ہی بنا دیتا کرو، چولہے میں آگ جلا دیا کرو، کبھی کبھی ان کے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ کولو کا بیل نہیں ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو آپ نے روٹی لگائی، ساری روٹیاں پک گئی، سیدہ طیبہ طاہرہ نے تنور سے نکال لی، لیکن وہ روٹی ابھی تک پانی رس رہا ہے، سبحان اللہ، اس روٹی سے پانی رس۔ کافی دیر کے بعد محبوب نے توجہ کی، فرمایا فاطمہ کیوں کھڑی؟ فرمایا حضور ساری روٹیاں میری لگائی ہوئی پک گئی، لیکن آپ کی لگی ہوئی پکی نہیں۔ فرمایا فاطمہ آ جا، اس نے پکنا ہی نہیں، سبحان اللہ، کیا بات، کہ جس پہ میرا ہاتھ لگ جائے اسے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، یہ تو پھر بھی دنیا کی آگ۔ تو یہ ہے محبوب، اور یہی ہمارا عقیدہ۔ حضرت انس بن مالک کو بتایا گیا تھا، کیوں جی؟ حضرت انس بن مالک کو حضور نے بتایا تھا کہ بھائی جو کپڑا میرے جسم سے مس ہوتا ہے اسے آگ نہیں جلاتی۔ ہم سے کہتے ہیں جناب انگوٹھے چومتے تو ہم حضور آکھا ہے، حضرت انس کو حضور نے کہا تھا، نہیں کہا تھا، یہ ان کی محبت تھی، یہ ان کی عقیدت تھی، اور ان کا ایمان و عقیدہ یہ تھا کہ نبی کے جسم سے اگر کوئی کپڑا بھی مس ہو جائے اسے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، یہ تو دنیا کی آگ۔ اور چونکہ ان کا ایمان تھا انہوں نے اسی طرح کیا اور اسی طرح ہوا۔ ہمارا بھی ایمان ہے جس طرح حضرت انس بن مالک کا ایمان تھا، ہمارا بھی ایمان ہے کہ انگوٹھے چومنے سے نبی کی محبت بڑھتی ہے۔ انگوٹھا چومنا کوئی واجب نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن چومتے ہیں، محبت کی بنا پہ چومتے ہیں، عقیدت کی بنا پہ۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو چوم کے نبی کے اسم کو چوم کے آنکھوں سے لگاتا ہے، ایک تو زندگی بھر اس کی آنکھ دکھتی نہیں، کیا بات ہے، اس کی آنکھ دکھتی نہیں، اور یہ محبت اتنا کام آئے گی کہ قیامت کے دن نبی کی شفاعت کا مستحق ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ دوستو بزرگو، حضرت سیدنا انس بن مالک کا یہ خود اختیاری بات تھی، اور محبت میں اختیار ہوتا ہے۔ ہاں اگر اعتراض ہے لباس پہ، اعتراض ہے یہ تمثال پہ، حضور کے نالین پاک پہ، اگر اعتراض ہے تسبیح پہ، اگر اعتراض ہے ٹوپی کا رنگ پہ، اگر اعتراض ہے بیعت پہ، اب تو پیروں کو چاہیے کہ اپنے مریدوں کو پڑھا کے بھیجا کریں۔ کیا بات ہے، پیروں کو صرف وہ شرینیاں لینے اور بیعت کروانے اور سال بھر اگاڑی کرنے پہ نہ رہیں، نہ اگر بابا فرید الدین کا مرید ہے تو اس کو پتہ ہو کہ بیعت ہوتی کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب وہ مدنی آتا کہتا ہے بیعت، حضور نے کوئی بیعت کی، حضور نے کوئی بیعت، تم حضور کے خلاف، تو اس وقت کم از کم اس کے پاس جواب ہونا۔ آگے مرید بھی ان پڑھ اپنا عقیدہ خراب کر کے آ جاتے ہیں اور پیر کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو پیروں کو چاہیے کہ اگر آپ نے اپنے آستانے آباد کرنے ہیں تو مریدوں کو اپنا عقیدہ بھی سمجھاؤ۔ سبحان اللہ۔ نہیں تو پھر یہ آستانے چھوڑ دو اگر تم اپنا عقیدہ سمجھا نہیں سکتے اور صرف لوگوں کو بے وقوف بنانے پہ تم لگے ہوئے ہو۔ تو اس لیے تمام ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کی الگ بے ہمیں پتہ ہو، تاکہ اگر کوئی ہم سے پوچھے تو آگے ہم جواب دے سکیں جس طرح میرے پیر سیال لجپال نے جواب دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اور مدینہ میں دیا، سبحان اللہ، روضہ رسول کے پاس دیا، سبحان اللہ، اور ڈنکے کی چوٹ میں دیا تھا۔
جب آپ نے جانی مبارک چومی اور شرطیں آئے انہوں نے شرک کی، بدعت کی، جب انہوں نے بات کی تو تیرا میرا پیر سیال نے حدیثوں کے انبار لگا دیے۔ کوئی ان پڑھ پیر نہیں تھا، پیروں کا پیر تھا، بے شک طریقت کا شہنشاہ تھا، علوم و معرفت کا بادشاہ تھا۔ جب چھوٹے شرطوں سے جواب نہ بن سکا، بڑے آ گئے، بڑوں سے بڑا آ گیا، قاضی القضات آ گیا۔ جب آ گیا تو آپ نے فرمایا مجھے 2 نفل پڑھنے کی اجازت ہے؟ کیا بات ہے، مسجد نبوی میں مجھے 2 نفل، کہتا ہے ہاں جی بابا جی آپ پڑھ لیں پھر ہم بات کرتے ہیں۔ تو آپ نے نیت کی، بلند آواز سے نیت نماز کی، نماز اللہ تعالیٰ کی، 2 رکعت نماز اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر ہاتھ باندھ کے تحفظ آپ نے سبحانک اللہ اونچا پڑھا، سبحانک اللہ والے اونچا پڑھا، الحمد شریف اونچی پڑھی، قرآن شریف اونچا پڑھا، اللہ اکبر کر کے رکوع میں گئے، سبحان رب العظیم اونچی پڑھی، سبحان رب العظیم اونچی پڑھی، پھر قوما پہ آئے، سمع اللہ لمن حمدہ اونچا پڑھا۔ جب آئے نا سجدے پہ آپ نے ماتھا ٹیکا نہیں ہے، آپ نے ناک لگایا نہیں ہے، آپ نے چہرہ زمین پہ رکھا نہیں ہے، بلکہ زمین کو بوسہ لینا شروع۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، 3 بار چوما ہے میرے پیر، 3 بار چوم کے سر کو بلند کر کے سبحان رب اعلیٰ، سبحان رب۔ اس طرح تیرے میرے پیر نے 2 نفل مکمل کیے۔ جب آئی نا بحث مباحثے کی باری، جب آئی نا سمجھانے کی باری، جب آئی نا ان کے اعتراض کی باری، تو ان کا وہ بڑا قاضی القضات کہتا ہے اس بابے کو تو نماز پڑھنے کا بھی نہیں طریقہ، اسے کیا سمجھانا ہے، اسے کیا بتانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا مجھے بتاؤ کیا میری نماز غلط تھی، کیا میں نے نیت غلط کی؟ کہتا ہے نیت صحیح ہے، نیت صحیح۔ کیا میں نے قیام میں غلط قرت کہی؟ کہتا ہے قیام بھی صحیح ہے، قرت بھی صحیح ہے، الحمد شریف بھی صحیح ہے، اخلاص ہوا اخلاص بھی صحیح ہے۔ کیا میرا رکوع غلط تھا؟ کہتا ہے رکوع بھی صحیح ہے، تسبیحات بھی صحیح ہے۔ کیا میرا قوما غلط تھا؟ قوما بھی صحیح ہے، سمع اللہ لمن حمدہ۔ اور فرمایا کیا میرا سجدہ، جب سجدے تو اس نے کھل کے مسکرا، کہتا ہاں ادھر تو ہوا نا، سجدہ نہیں ہوا، سجدے میں گڑبڑ ہو گئی۔ سجدہ 7 اعضاء پہ ہوتا ہے، سجدہ نہیں، کیوں نہیں ہوا؟ آپ نے سجدے کی حالت میں زمین کو چوما ہے، سجدے کی حالت میں زمین کو چوما ہے۔ فرمایا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، اگر میں نیت بھی کروں، اگر میرا قیام بھی صحیح ہو، اگر میرا رکوع بھی صحیح ہو، مسجد بھی نبوی ہو، میرا رخ بھی صحیح ہو، اگر میں زمین کو بوسہ دوں تو سجدہ شرک نہ ہو، تو شرک نہ ہو، سجدہ نہ ہو، تو نبی کی جانی کے وقت میری تو نیت بھی نہیں تھی، سبحان اللہ، میں نے عبادت کی نیت بھی نیت ہی نہیں کی، میری تو نیت بھی نہیں تھی، میں تو اللہ کے گھر میں بھی نہیں تھا، تو اس وقت نبی کی جانی کو چومنا شرک کس طرح ہو؟ کیا بات ہے، یہ ہے سمجھانا۔ ان پڑھ پیران دے ان پڑھ مرید بھی مڑتے کتا کاغ بیٹھے ہوندے تھوڑی تھیا دن جناب تساں اے غلط کریں دے اور کچھ دے ہو جاندے، چونکہ انہاں نو اپنے عقیدے دا عقیدہ ادب والا رکھو، عقیدہ محبت والا رکھو۔ اللہ اللہ ہے، اللہ ہے، عبادت کے لائق اللہ ہے، اور معبود برحق سجدے کے لائق اللہ ہے۔ سجدہ تعظیم کو، سجدہ عبادت کو، ہم دونوں سجدوں کو حرام سمجھتے ہیں، بے شک ہم اللہ کے سوا کسی کے آگے سجدہ نہیں اور کرتے۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو جب بندہ اقرار کر رہا ہے، کتنے مسلمانوں کو مسجد محبوب کے روضہ اقدس میں بیٹھ کے گمراہ جانے، تو پھر یہ عظمت تو نہیں ہے نا، یہ مقام تو نہیں ہے۔